کہا کتنی رکعت؟ کہا 50 وقت کی نماز، 50 وقت۔ نبی لے کے آ گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہماری امت بنی اسرائیل یہود جس کو اسرائیل کہے جاتے ہیں، جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ قوم موسیٰ کی قوم ہے۔ اس قوم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 ٹائم پڑھ جائے گی، نہیں پڑھ پائی، کم کرائیے۔ نبی گئے اللہ کے پاس، کام کراتے کراتے کیا وقت کیا؟ 5۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، کہا نہیں۔ نبی کہنے لگے مجھے شرم لگتا ہے، میں نے 50 کو 5 کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے لیکن ثواب دیا جائے گا 50۔ کتنے خوش نصیب ہے ہمارا، نماز پڑھ رہے 5 ٹائم، ثواب دیا جا رہا ہے 50 ٹائم۔ سمجھ نبی وہاں سے چلے آئے۔ مولانا سلام اللہ سے بولے عبداللہ قادری، آج تک کسی کا ہوائی جہاز اڑ کر کے آسمان تک گیا ہو؟ کہا نہیں جا سکتا۔ پلین اڑ کر بادلوں میں چھپ سکتا ہے لیکن آسمان سراغ کر کے سدرۃ المنتہا جانے کی چھمتا نہیں۔ میرے نبی کا پلین آسمان سراغ کرتا ہوا سدرۃ المنتہا جا پہنچا تھا۔ ارے نبی عبداللہ کا بیٹا تھے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کے لگتے جگر ہے، حلیمہ سعدیہ کے کلیجہ کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی ایک انسان ہونے کے باوجود منٹوں میں کعبہ شریف سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان گھوم کے آ سکتے ہیں۔ انگریز سائنٹسٹ کہنے لگا، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، جو سب سے پہلے پلین کا ایجاد کیا تھا ولبر برودر نے، اس نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کو 73 مرتبہ تلاوت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 73۔ اور اسی سے مجھ کو یہ سمجھ میں آیا ہے، تب سب سے پہلے میں نے ہائیڈروجن گیس بھر کے ٹوکری میں کبوتر اور ہنس کو رکھا اور اڑا دیا، کچھ ٹوکریاں جا کے پھنس گئی اور کچھ واپس آ گئی، تب ہم سمجھے کہ پلین کی ایجاد کر سکتے ہیں۔ ایسے مشین دوارا جب ٹوکری پوری دنیا گھوم کے آ گئی تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی مولانا سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ قادری سب سے پہلے اس امت میں ہوائی جہاز کا سفر کس نے کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہماری آپ کی کمی ہے کہ ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا۔ آپ کہتے مولانا موبائل کی بھی ایجاد نبی نے کی؟ جی ہاں، دلیل جمعہ کے دن مدینے کی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ میں فوجی جنرل حضرت ساریہ، فوجی کا چیف، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضرت عمر باتیں کرنے لگے تو جو صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں بات کرنے لگے حضرت عمر، یہ کون تماشا ہے؟ یہ تو تماشا پیروں کی سنے ہوں گے نا۔ ایک پیر صاحب کے دوران جلسے تقریر میں کہا ہٹ ہٹ، کہا مولانا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ارے کعبہ شریف میں کتا جا رہا تھا، اس کو بھگا رہا تھا۔ تو جلسے والے بڑے ہوشیار تھے، کھانے کے لیے چاول دیے باہر اور گوشت کی بوٹی اندر چھپا کے رکھتے تھے، سادہ چاول سے ناچ دیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد مولانا صاحب سے کہا کھا لیجیے۔ کہا کتنے بدتمیز ہو گاؤں والے بھائی، بغیر سالن کے بھات کھایا جاتا ہے؟ کہا ہمارے پیر صاحب ابھی تو یہاں سے کعبے میں کتا داخل ہو رہا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے، اور بھات کے نیچے گوشت کی بوٹیاں رکھا ہے آپ دیکھ نہیں پا رہے، یعنی پیر کی جھوٹ ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر ایسے نہیں تھے، حضرت عمر باتیں کرنے لگے۔ حضرت ساریہ جب افریقہ کے جنگل سے واپس آیا، صحابہ اکرام نے گھیر لیا کہ ساریہ کیا تم نے آواز سنیے؟ کہنے لگے امیر المومنین، آپ اگر مجھ کو بتائے نہ ہوتے ٹیلی فون کے ذریعے، اگر مجھ کو نہ بولی ہوتی تو دشمن پیچھے سے میری گردن اڑا دیا ہوتا۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ حضرت عمر 15 منٹ تک 10,000 کلومیٹر کی دوری افریقہ کے جنگل میں
حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کا جنرل سپہ سالار تھے، ان سے باتیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر۔ مولانا ثناء اللہ کا عبدالحق قادری صاحب آج موبائل کی بات کرتے ہو، اگر بوڈا ہے تو بی ایس این ایل کام نہ کرے، بی ایس این ایل کام نہ کرے تو جیو کام نہ کرے، ٹاور۔ لیکن فاروق اعظم نے جس موبائل سے باتیں کی تھی، اس موبائل کی کوئی کیبل، کوئی تار زمین میں نہیں گاڑا گیا تھا، کوئی ٹاور نہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم دنیا کا پہلا ویکتی ہے جس نے ٹیلی فون سے 15 منٹ تک 10,000 کلومیٹر کی دوری میں باتیں کی۔ اس سیدھے سادھے مولوی نے تو کہہ دیا کہ ٹی وی ہی رکھنا گھر میں بھی درد حرام۔ پرانے زمانے کے لوگ برا نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ٹی وی رکھا ہو، ٹیلی ویژن، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ بالکل فتویٰ غلط۔ ارے بھائی ٹی وی تو مشین ہے، اگر ٹیلی ویژن سے آپ حج کے ارکان دیکھیں، نماز دیکھیں، قرآن کی تلاوت سنیں تو حرام ہوگا کہ حلال ہوگا؟ حلال ہوگا۔ غلط چیز دیکھیں تو غلط ہو۔ یہ موبائل ہے، یہ تو سنیما ہال سے بھی خطرناک ہے، لیکن اسٹارٹ پہ ہے۔ اگر آپ غلط چیز کو دیکھیں گے تو غلط بڑھیں گے، اچھی چیز کو دیکھیں گے تو اچھا بڑھیں گے۔ تو اگر اس موبائل کو رکھ کے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں سوئچ آف کر کے، تو آپ تو سنیما ہال جیب میں رکھے ہوئے۔ ٹی وی سے بھی خطرناک چیز ہے، تو کہتے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے اس گھر میں، تو پھر موبائل لے کے آپ مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے بھائی ٹی وی غلط چیز نہیں ہے۔ عبدالحق قادری نے کہا ٹی وی سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگان نے دین بھی حیرت کی ہوئی، تو نبی نے ایجاد کیا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے بیت المقدس جا کر کے سارے نبیوں کی امامت کر کے آ گئے۔ جب مکے میں کہنے لگے تو سب لوگ مذاق اڑانے کہ یہ سمبھو بات ہے بھائی، 15,000 کلومیٹر کی دوری مکہ سے بیت المقدس کیسے نبی منٹوں میں چلے گئے؟ کہا اچھا ایگزام لیتے ہیں محمد۔ یہودی لوگ مل گئے اور سب مل کر کے سوال کرنے لگے، کہا ہے محمد بیت المقدس کا دروازہ کس طرح کا ہے؟ بیت المقدس کی کھڑکیاں کس ڈیزائن کی ہے؟ ابھی اگر میں یہاں مٹیاری میں نماز پڑھ کے چلے جائیں، آپ کو اچانک پوچھے گھر جا کے کٹیہار جا کے کہ مولانا مٹیاری کی مسجد میں کتنی کھڑکیاں کتنے گیٹ ہیں، گیٹ کتنے تھوڑے آئے، بھول جائیں گے۔ میرے نبی کو بھی یاد نہیں۔ اللہ نے کہا جبریل امین چلے جاؤ اور میرے نبی کے سامنے ٹی وی چینل کو اسٹارٹ کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے پوری چینل کو چالو کر دیا۔ امام کائنات بیت المقدس کو تصویر میں دیکھ رہے تھے، کفار و مشرکین یہودیوں کو جواب دے رہے تھے کہ بیت المقدس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے دروازے فلاں چیز کی ہے، بیت المقدس کے منارہ اس شکل کی ہے، بیت المقدس کے نیچے جو چٹائیاں بچھی ہے وہ اس شکل کی ہے۔ لوگ ایمان لے آئے۔ ایک بیمان نے کہا محمد جادو سے بتا رہے ہیں، حالانکہ نبی کے سامنے ٹی وی چینل اسٹارٹ کر دیا گیا۔ قبر میں جن کی میت کو آپ رکھ کے آتے ہیں، سورہ ہے نا کہ منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں فرشتے۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 میں تیرا دین کیا ہے دھارم؟ نمبر 3 میں نبی کو دکھاتے ہی یہ کون ہے؟ تو نبی کو تو ہمارا آپ دیکھے نہیں ہے، لیکن جو ایماندار ہوگا، دنیا میں ایک بھی لفظ عربی نہیں بولا ہے، لیکن اگر ایماندار ہے قبر میں ٹناٹن عربی بول لے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ ٹناٹن بول لے گا، اگرچہ دنیا میں عربی نہیں جانتا تھا۔ ایمان ہونا چاہیے قبر میں عربی بولے، نہیں تو اکبر بادشاہ تھا ہندوستان کے مغل خاندان کا، ہے نا، جو غیر مسلمہ سے بھی شادی کی تھی۔ اکبر جیسے جہالت اختیار نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اکبر کے گھر میں ایک چھوٹا سا مولوی رکھا ہوا تھا، مان لیجیے 10,000 روپے۔ کچھ دنوں کے بعد اکبر نے ایک بڑا مولانا رکھ لیا، اس کو دیا 30,000 روپے مہینہ۔ یہ چھوٹے مولوی ہمیشہ جلتا کہ ہم اتنے پرانے ہیں، ہم اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم کو 10,000 کل سے آیا ہے، اس مولوی کو 30,000 روپے۔ اکبر کی ماں انتقال کر گئی۔
اکبر بھی جاہل بادشاہ. اب مغل خاندان کی جہالت یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تاج محل تو بنا دیا، قطب مینار تو بنا دیا، مرشید آباد کے 1000 دیواری تو بنا دیا، لال قلعہ تو بنا دیا، عبادت کی گھر جامع مسجد بنایا دیا، لیکن کوئی کالج یا کوئی مدرسہ نہیں بنایا مغل خاندان. 900 سالہ حکومت کی پیریڈ میں نہیں بنایا. یہ اکبر جاہل آدمی کہا ان کو کہ تیری ماں مر گئی ہے، آپ کی ماں تو عربی جانتی نہیں ہے، قبر میں منکر نکیر سوال پوچھے گا عربی کا کیا کیجیے گا. چھوٹے مولوی نے کہا بڑے مولانا کو عربی جانتے ہیں، آپ کی ماں کے ساتھ بڑے مولانا کو زندہ دفن کر دیجیے، وہ فٹافٹ آپ کے ماں کے سوالوں کا جواب دے دیں. سمجھ میں بادشاہ اکبر کو پتا چلا تھا بالکل صحیح بات کر رہے. بڑے مولانا باہر تھے، کچھ دیر میں آئے کہ اکبر کی ماں انتقال کر گئی ہے اکبر بادشاہ کی. تو کہا کیا بات ہے؟ تو یہ آ کر سلام کیے تو اکبر نے کہا ٹھیک ٹائم پہ آئے ہیں، میری ماں تو عربی نہیں جانتی ہے اور قبر میں دفن کیا جائے گا، منکر نکیر کو فرشتے آ کے عربی میں سوال پوچھیں گے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا آپ کو بھی ساتھ مل جائے گا. مولانا کا اور پھوٹ گیا، یہ تو چھوٹے مولوی کی شادی سے کہ زندہ مجھ کو قبر میں دفن کرے گا ماں کے سوال. یہ بھی بڑے چالاک مولانا تھے. کہا اکبر صاحب آپ کی ماں تو گھر میں رہتی تھی، گھر کی ملکہ ہے، ان سے گناہ کم ہوا ہے، لیکن گناہ تو آپ سے ہو رہا ہے. آپ کو 1000 2000 سوال کریں گے منکر نکیر، تو آپ اپنے لیے مجھ کو رکھ لیجیے بڑے مولانا کو. چھوٹے مولوی ہی کافی ہے آپ کے ماں کے لیے 3 سوالوں کا جواب دیں. اب یہ گیئر میں پھنس گئے. چھوٹے مولوی نے سوچا کہ اب آپ کو جانا پڑے گا، تو دونوں نے مل کے اتحاد کر لیا کہ آپ کسی کو جانا نہیں. اکبر کو سمجھا دیا کہ دیکھیے جو ایماندار ہوگا منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ایسے ہی دے دے. میرا استدلال یہ ہے کہ جو نبی کے قبر شکل دکھایا جائے گا منکر نکیر جو دکھائیں گے وہ کشف کر دے گا، وہ ٹیلی ویژن اسٹارٹ کر دے گا. نبی جو مدفون ہے مدینے میں جنت الحضرت عائشہ کے روم میں، تو وہاں سے کشف کر دے گا، نبی کو دکھایا جائے گا. یہ کون ہے؟ تو جو ایماندار ہوگا کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں جواب دینے کی طاقت رکھے گا. ٹی وی کا مجید کون ہو؟ دنیا میں سب سے پہلے کن کو ٹی وی دکھایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیت المقدس منکر نکیر تو کہ ٹی وی کا مجید بھی قرآن ہے. یہ مولانا لوگ ہیں، حدیث رسول میں موجود ہے. یہی عبدالحق پاکوی نے کہا تھا مولانا ڈاکٹر کی تعلیم کس نے دی؟ کہا میرے نبی نے کہا لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا. کہا مان لی. میرے نبی نے کہا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جو کھڑا ہو کر پیشاب کبھی نہیں کیا ہے ان کو ہائپوسل کی بیماری نہیں ہوگی. میرے نبی نے کہا کھڑا ہو کر پانی نہ پیے. میرے نبی نے کہا پانی کو 3 سانس میں پیے. چیت بیساکھ کے مہینے میں ہمیں پیاس لگتی ہے، گٹ گٹ پیے جا رہے ایک ہی سانس میں. نبی نے کہا 3 سانس میں پانی کو پیجئے. یہ ڈاکٹری تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہے ہیں. اور کیا میرے نبی نے کہا اگر کھانے پینے کی چیز دودھ پر پانی پر مکھی گر جائے تو اٹھا کے پھینکو نہیں، ڈبا دو، اس کے بعد اٹھا کے. میرے نبی کہتے جانتے ہو جو پر مکھی ڈباتا ہے اس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے. اور یہ مکھی کی عادت، مکھی سمجھ رہے ہیں بنگلہ میں جس کو ماچھی بولتے ہیں، تو وہ اوپر کی طرف کیے رہتا ہے. تو نبی نے کہا ڈبا دو تو شفا اور بیماری دونوں سے مل جائے گا، کوئی بیماری نہیں. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کتنی بڑی حکمت کے بات ہے. عبداللہ پادری نے کہا نہیں مولانا اسرار اللہ صاحب وہ سب بتانے سے نہیں چلے گا، ہمیں یہ بتا کے دکھائیے کہ نبی نے کسی کا پیٹ کاٹ کر اس کو ٹھیک کر دیا ہو. کہا یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے ہمارے کٹیہار کے بغل میں پورنیہ میں ڈاکٹر جیٹ رحمان ضیاء الرحمان جب آپریشن کرنے لگے تو ہمارے ہندو بھائی لوگ مالا چڑھانے لگے. سوہا کا یہی بھگوان ہے ڈاکٹر جیٹ رحمان. یہ بھاگتے پھرتے تھے، پکا موحد انسان تھا. گھرے کوئی بھگوان نہیں ہو، اللہ نے میرے ہاتھ میں حکمت دی ہے، میں انسان کا پیٹ کاٹ کے ٹھیک کر دیتا ہوں. میں اللہ نہیں ہوں. لوگ اللہ ماننے لگے اس کو. سمجھ گئے؟ عبدالحق پادری نے کہا کہ آپریشن کی تعلیم کس نے دی؟ مولانا ثناء اللہ اپنے سری نے بتایا تو شیخ الاسلام نے کہ نبی نے دیا. کہا دلیل؟ کہا نبی دودھ پینے کے لیے کہاں گئے تھے؟ حضرت حلیمہ کے یہاں.
حضرت آمینہ سے لے گئی تھی کون؟ حضرت حلیمہ، نبی کی دودھ مائی، نبی کی رضائی ماں۔ حضرت حلیمہ کے یہاں نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے کھیت گئے، پہاڑی علاقے میں بکری چرا رہے تھے میرے نبی۔ دو آدمی آئے، کون تھے؟ حضرت جبریل، حضرت میکائیل۔ فرشتے آئے سادہ کپڑا پہن کے، 50 بچے بکری چرا رہے تھے، کھیل رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے۔ سارے بچوں کے بیچ میں محمد کو پکڑ لیا دونوں آدمی نے، محمد کو سلا دیا کھیت میں۔ جنت سے پلیٹ لائے ہوئے تھے، جنت کی قینچی لائے تھے، جنت سے تار لائے تھے، نبی کے سینے کو چاک کر دیا اور کچھ کر دیا۔ اب بچے رہیں گے؟ اگر بچے دیکھیں کہ ایک آدمی کو ذبح کر دیا گیا، سب بچے بھاگ جائیں گے۔ سارے بچے بھاگ گئے۔ کہاں؟ حضرت حلیمہ کے دودھ مائی، حضرت حلیمہ کے پاس۔ کہا حلیمہ تیرے لگتے جگر کو، تیرے نور نظر کو دو آدمی آ کر کے ذبح کر ڈالا، آج محمد دنیا سے فدا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ یہ خبر سن کے رونے لگی کہ ہائے میرے لگتے جگر کو، میرے کلیجے کی ٹکڑی کو کس نے مار ڈالا، کس نے ذبح کر ڈالا، ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت حلیمہ دوڑ کر کھیتوں کی طرف جانے لگی۔ کہاں جانے لگی؟ کھیتوں کی طرف، جہاں نبی بکری چرا رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو بچے خبر لے آئے۔ ہمارے نبی جب کھیت میں پہنچے پہاڑ کے پاس، حضرت حلیمہ پہنچ کے دیکھ رہے ہیں کہ محمد بالکل صحیح سالم ہے، محمد بالکل صحیح سالم ہے، لیکن پیشانی میں پسینہ ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگے بیٹا یہ بچوں نے ابھی جا کے خبر دیا ہے کہ آپ کو تو آدمی مل کے ذبح کر دیا ہے اور آپ صحیح سالم کھڑے ہیں۔ کہا کہ اماں مجھ کو کچھ بھی پتا نہیں، لیکن دو آدمی آ کے مجھ کو لیٹا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کے سینے سے گنجی، اس زمانے میں نبی جو بھی پہنے تھے، نبی کے سینے سے کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ٹانکنے کے نشانات موجود، ٹانکنے کے نشانات سلنے کا موجود تھا۔ مولانا سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی جب ڈاکٹر انسان کا پیٹ کاٹتا ہے تو ان سے پوچھو کہ تم چلا رہے تھے، کہا کچھ بھی پتا نہیں، ہم کو تو بے ہوش کر دیا گیا تھا لیکن میں زندہ تھا۔ اور بعد میں 4 گھنٹہ 6 گھنٹے کے بعد جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں درد محسوس ہو گئی، لیکن تو بھی چلا نہیں رہی، میرے نبی صحیح سالم کھڑے۔ مولانا سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ قادری میرے نبی نے پوری دنیا کو پریکٹیکلی طور پر سینے کو چاک کر کے ٹھیک کر کے دکھا دیا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ اگر تمہارے میں کسی کی پیٹ میں پتھر ہو جائے تو ڈاکٹر نکال سکتا ہے، تم میں سے کسی کے سر کے دماغ میں کوئی بیماری ہو جائے تو کھوپڑی کو ادھاڑ کے ٹھیک کر سکتا ہے۔ لکھنا پڑا جج کو کہ سب سے پہلے آپریشن کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ عبداللہ قادری کہنے لگا مولانا سلام اللہ صاحب پہلے زمانے میں تو لوگ تیر سے لڑتے تھے، تیر، آج تو بندوق ہے، میزائل ہے، توپ ہے، وہ تو جہالت کی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے لڑا تھا پہلے۔ آج سکو گے بندوق کی ایجاد کس نے کیا ہے؟ مولانا سلام اللہ نے کہا قرآن نے کیا، میرے نبی نے کیا۔ کہا دلیل؟ کہ سورہ فیل پڑھے؟ کہاں پڑھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیسی میں تو پاکستان کا ابراہا بادشاہ کعبہ توڑنے آیا تھا، ابراہا کا کعبہ توڑ دیں گے فوج لے کر آ گیا، فوج ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے کو لے کے لڑنے آیا، انسانوں کو کعبہ کو توڑنا چاہا۔ اللہ نے کہا پرندو کیا دیکھ رہے ہو، لے جاؤ۔ ایک کنکری چونچ میں، چونچ سمجھ رہے ہیں، ایک کنکری پیر میں، کنکری کتنی بڑی تھی؟ حدیث میں موجود ہے کل عدس، عدس کہتے ہیں عربی زبان میں مسور کی دال، مسور سمجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسور کی دال۔
وہ کنکری جب گراتا ہاتھی الٹ جاتا، انسان الٹ جاتا۔ اب رہا کعبہ کیا توڑے گا، بھاگا پیچھے ہٹ کر۔ مولانا ثناء اللہ مصری نے کہا جانتے ہو کعبے کی حفاظت میرے اللہ نے جتنی چھوٹی بندوق کے گولی کے ذریعے کی ہے، اتنی چھوٹی بندوق کی گولی آج تک دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا، کم سے کم اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی نے، اللہ نے کعبے کی حفاظت جس بندوق کی گولی کے ذریعے سے کی تھی، وہ مسور کے دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کیا کس نے ایجاد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا بم کا ایجاد کس نے کیا ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے ایجاد کیا؟ دیش کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ کہا دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کفار مکہ نے گھیر لیا تھا، پتا ہے؟ نبی کا چچا جو تھا ابو جہل، جو مرکبی جہل تھا، دار الندوہ میں میٹنگ کی، اسی کی صدارت میں اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا، ہر قبیلے ہر خاندان کے آدمی ہاتھ میں تلوار لے کے جا کے محمد کے گھر کو گھیر دو، اور نبی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے ایک ساتھ مل کے حملہ کر دینا۔ محمد کا قصہ سب لوگ گھیر لیے، نبی کو کچھ پتا نہیں۔ ہمارے کچھ بیمان بھائی کہتے ہیں بدعتی حضرات کو محمد عالم الغیب تھے، نبی کے گھر ہزار آدمی گھیرے ہوئے ہیں، نبی کو پتا نہیں۔ جبریل آ گئے تو محمد آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ کہ چاروں طرف کفار مشرکین آپ کے خاندان چچیرے بھائی خاندان سب گھیرے ہوئے، آپ نکل کے مار ڈالا۔ نبی نے کہا جبریل اللہ نے مجھے کیا حکم کیا ہے؟ کہا آپ چلے جائیے حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ، راستے میں آپ کو چھپنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں دن میں جب ابھی رات ختم ہونے کے بعد آپ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے غار میں چھپیے گا، اس کے بعد چلے جائیے۔ ابو بکر صدیق باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی، اپنے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد، حضرت فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کا باپ سویا تھا۔ یہاں شیعہ حضرات، شیعہ کو جانتے ہیں ایران میں ہے، شیعہ اور بریلوی دونوں چچیرے مسیرے تھوڑا سا بھائی، کیسے جانتے ہیں؟ بریلی حضرات کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایماندار ہیں لیکن زیادہ محبت کرنی چاہیے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت امام زین العابدین سے، حضرت امام باقر سے، حضرت امام صادق سے۔ کہا یہی 12 آدمی سے محبت زیادہ رکھنی چاہیے۔ اور اہل حدیث دیوبندی جماعت اسلامی مالکی حنبلی شافعی کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نمبر صحابی کون؟ ابو بکر صدیق، نمبر 2 میں عمر، نمبر 3 میں عثمان، نمبر 4 میں علی، اس کے بعد سیریلی ختم، اب نہیں کہہ دیا ہے کہ تو حضرت علی کو جو لٹا دیا، شیعہ کہتے کہ نبی کو بھی علی سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا نبی جا رہے ہیں مدینہ اور اپنے بستر پہ علی کو لٹا دیا جا رہا ہے، لیکن شیعوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا علی تم میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، دشمن تمہارا ایک بال بھی بگاڑ بال بدن کی رونقیں بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ کہتا علی تم کو بھی میں لے کے جاتا مدینہ، آپ بھی کہہ سکتے جب نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں تو علی کو کیوں چھوڑ کے؟ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ جو نبی کے پاس کافروں کا پیسہ بھی جمع ڈھیر رکھا، بڑے بڑے سیٹ ہندو مشرک اس بات رکھتے تھے کہ نبی امین ہے، صادق ہے، نبی کے پاس پیسہ جمع، تو نبی راتوں رات بھاگ رہے ہیں، صبح یہ لوگ ہنگامہ کر دے گا محمد سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، اس لیے نبی کائنات نے تمام قسم کے لیٹ حضرت علی کو دھرا دیا اور کہا کہ علی سارے لوگوں کو کل سے پرسوں تک میں سر کی امانتیں واپس کر دینا۔ مولانا ثناء اللہ مصری بولے کیا ہے عبداللہ قادری تم کو پتہ نہیں دنیا میں سب سے پہلا بینک مینیجر نبی کائنات نے حضرت علی مرتضی شیر خدا کو بینک مینیجر بنایا تھا کہ سارے لوگوں کا پیسہ سب کو واپس کر دینا۔ نبی نکل گئے، نکلے کیسے؟ ایسے بھی ان کے نکالا جا سکتا تھا نا،
لیکن نبی کیسے نکلے جانتے ہیں؟ مٹی لیے مٹی، اس کے بعد اس کو کیچڑ بنایا، کادو جس کو کہتے ہیں، کادو آٹا کی لوئی کی طرح مٹی کو نبی لے کے گول بنایا، اتنا بڑا لڈو کاتے اس کو لڈو بنانے کے بعد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس آیت کو پڑھ کے تلاوت کر کے دم کر دو، دم کر دو، اور کہا ایسے مارتے ہوئے نکل جاؤ، سب کی آنکھیں چدھیا جا کے کوئی دیکھ ہی نہیں پائے۔ نبی ویسے ہی کیے، 1000 آدمی گھیرے ہوئے ہیں، ہاں کر کے سب کھڑے رہے تلوار میں، نبی بھیڑ کو چیرتے ہوئے نکل گئے، حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں چھپے مدینے کی طرف بڑھا۔ مولانا صاحب اللہ نے کہا تھا عبدالحق قادری، میرے نبی جا سکتے تھے دوسری لوگ سے، لیکن مٹی لے کر گول بنایا، پھر اس کو چھڑک دیا، 1000 آدمی کی آنکھوں میں چلا گیا۔ کیا بات ہے، امام کائنات نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایٹم کا یوز کیا۔ دوستو بزرگوں، عبدالحق قادری مزید کہنے لگا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب قبر میں جو سوال کرتے منکر نکیر 2 ہے کہ 4 کتنی کا 2 ہی ہے، کہنے لگی یہ تو اٹکل پچھو سوال لینے لگا ہے۔ اگر کلکتہ میں 10 لاکھ آدمی 10:10 کو دفن کیا جا رہا ہے، اب 10 لاکھ آدمی دفن کیے جا رہے ہیں امریکہ میں، تو 2 ہی منکر نکیر ایک ہی ٹائم میں کلکتہ کی اتنے قبروں میں کیسے آئیں گے اور وہاں کی قبروں میں کیسے جائیں گے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر تمہارا چیف منسٹر شریمتی ممتا بنرجی جی اگر کلکتہ کے ٹی وی چینل میں 10:10 میں تقریر کریں، بھاشن دیں، تو پوری دنیا کی ٹی وی 10:10 یہ الگ بات ہے کہ کہیں دن ہوگا کہیں رات، لیکن دیکھے گا نا، کہا یہ تو دنیا کا سائنس کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بنگال کی چیف منسٹر شریمتی ممتا بنرجی کو پوری دنیا میں 10:10 پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تو ہی منکر نکیر کے دنیا کے ہر قبروں میں ایک ساتھ پہنچا دے؟ بالکل پہنچا سکتا ہے۔ عبدالحق قادری نے کہا مولانا ثناء اللہ صاحب، دنیا میں کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا ہو اور باپ 50 سال کا، باپ 50 سال کا اور بیٹا 100 سال کا؟ سمجھ ہے، باپ 50 سال کا بیٹا 100 سال کا، دونوں زندہ ہو۔ مولانا ثناء اللہ کے ساتھ دیوبند کے بڑے مولانا تھے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، زور زور سے سبحان اللہ پڑھنے لگے کہ لگتا ہے باہر جائیں گے مولانا ثناء اللہ۔ عبدالحق قادری سے مولانا ثناء اللہ نے کہا روح القدس کی تعین حاصل ہے، رب کی مدد ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب ہارنے کی بات نہیں، قرآن میں کہا لکھا ہے؟ تو سورہ بقرہ پڑھیے، شروع میں ہے نا الحمد کے بعد سورہ بقرہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ اللہ کا تعالیٰ کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ یہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ اس میں کیا بیان کیا ہے؟ حضرت عزیر نبی کی کہانی، حضرت عزیر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہوئے چلو، قوم عاد سمود کے کھنڈرات سے گزر گئے کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، ہے نا؟ حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دیا، موت۔ کیوں حضرت عزیر نے یہ سوال کیا جانتے کہ اللہ کیسے مردوں کو تو زندہ کرتا ہے؟ آپ کہیں یہ سوال کرنا غلط ہے۔ ہم آپ میں سے کوئی اگر کہے کہ اللہ مجھ کو ایک تو مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے، تب وشواس کریں گے کہ تو دوبارہ زندہ کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا، قرآن میں نکل کے حضرت ابراہیم کیا بولے؟ قرآن کی آیت، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کیف تحیی الموتى، اے اللہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ غصے سے بولا فلم تؤمن بھی، مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو ابراہیم؟ کہ رکھتا ہوں اللہ، لیکن پریکٹیکلی طور پہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتا تو ولا یطمئن قلبی، میرے دل کا اطمینان ہوتا۔ اللہ نے کہا ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے کو لے لو اور اس کا بوٹی بنا دو، کیما جانتے ہیں بہاریوں میں زیادہ بناتے کیما، ہے نا؟ شیخ سید خان کو ڈال لو، گوشت کو آٹا کی طرح پیس دیا جاتا مشین دوارا،
اس کو کیما بولتے ہیں کہ 4 پرندوں کو لے کے کیما بنا اور اس کو جگہ جگہ پھینک دو اور ابراہیم کہو کہ اللہ کے حکم سے ارجا اٹھ جائے. حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا. اللہ کے حکم سے ارجا کھا تو فوراً پرندہ تیار ہو کے پھٹ پھٹ اٹھے گئے. حدیث میں کہ فخر ابراہیم ساجدہ، ابراہیم سجدے میں گر گئے کہ اللہ تم اردو کو پریکٹیکلی تم کے زندہ کر کے تم نے دکھا دیا. حضرت عزیر نبی کا اللہ تم اردو کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ موت دے دیا عزیر نبی کو، مری نہیں ہوئے. کتنے دن؟ 100 سال مردہ پڑے گئے ہے کہ اور جس گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ گدھا ختم. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہیں گے گدھے پہ سوار تو ہمارے یہاں توہین ہے نا، چوری کرنے پر زنا کرنے پر سار قربانی کے بعد گدھے پہ بٹھایا جاتا ہے نا. جب انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ ہار گئی تو انڈیا ٹیم کے سچن تندولکر اور سب لوگوں کو ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں اس کا فوٹو بنا کے گدھے پہ گھمایا جا رہا ہے. اتنی توہین کی سواری گدھا ہے تو حضرت عزیر نبی کیسے گدھے کی سواری؟ اس زمانے میں گدھے کی سواری آج کے سفاری سیٹ اور مارسیس گاڑی سے بھی مہنگی مانی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ گدھے کو باندھ دیا گیا، حضرت عزیر کو موت دے دی. 100 سال مردہ پڑے. یاد رکھیے گا حضرت عزیر کا بیٹا 6 مہینے کا گھر میں تھا تو حضرت عزیر جب 100 سال مردہ پڑے رہے تو گھر میں حضرت عزیر کا بیٹا جو تھا 100 سال کا ہو گیا نا. 100 سال کا ہو گیا کہ عزیر 100 سال مردہ پڑے رہے، گھر میں بیٹا بڑا ہو گیا 100 سال کا ہو. حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا، مردہ رکھا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں پوچھا اللہ ہے کام لبستہ کتنے دن مردہ پڑے رہے عزیر؟ حضرت عزیر نے کہا لبستہ یوما اور بعض یوم. اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن میں مردہ پڑا گا. عزیر بولتے اللہ نے کہا نہیں عزیر بل لبستہ مئات عام. عزیر 100 سال تم مردہ پڑے رہے. الى طعامك وشرابك لم يتصل. عزیر کھانے پینے کی چیز اپنی سواری گدھے کو دیکھو کہا ہے. حضرت عزیر کو یقین یہ عزیر تھے کہ زندگی میں حضرت عزیر 50 سال کے اور عزیر کا بیٹا 100 سال کا ہو گیا تھا. سمجھ رہے مولانا اسلام اللہ مصری جواب دے کے نکل گئے. عبداللہ قادری نے کہا کہ بتائیے دنیا میں کون ایسا ویکتی ہے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی قبر 7 جیلوں کا سفر کیا ہو؟ یہ ہوگا ایک آدمی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا ہو اور قبر 7 جیلوں کا سفر کرے گئے تھے. مولانا اسلام اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے. کہاں کہ پڑھیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. ٹائم کم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے کھا لیے مچھلی. قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ مچھلی کھا لی. جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس گئے تو اللہ نے کہا یونس تم جا رہے ہو مچھلی کے پیٹ میں اور کہے مچھلی تیرے پیٹ میں میرے نبی یونس جا رہے ہیں. تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ گرمی لگنی چاہیے نہ ٹھنڈی لگنی چاہیے. ایئر کنڈیشن مکان بناؤ تیرا پیٹ کو. ترقی کے لیے تو کیا جا رہا ہے جی جی ٹھیک جتنا مختصر جی جی. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ اگل دی. حضرت یونس کی حفاظت کی اللہ نے. شجرۃ الیقطین کدو کا پیڑ تیار کیا. تو بھائی کدو کی لتی ہوتی ہے ہمارے یہاں لوکی تال میں ہوتا ہے کدو، لیکن اللہ نے استعمال کیا شجرہ آم کے پیڑ کی طرح. حافظ ابن حجر شارح بخاری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شجرہ استعمال کیا ہے اس لیے حضرت یونس کے سائے کے لیے کدو کا لتی نہیں تھی، پیڑ تھا موٹا سا. پھلا تھا کدی لیکن آم کی طرح تھا کدو. حفاظت. میرے بھائیوں دوستوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ساری سائنسی ایجادات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس لیے دیش کا راشٹری پیتا مہاتما گاندھی جی
جن کی فوٹو ہر روپیے میں ہے، کہتے ہیں محمد سے بڑھ کر گیانی، محمد سے بڑھ کر سائنٹسٹ، محمد سے بڑھ کر عبادت گزار، محمد سے بڑھ کر تپسیا گار، اس نیلے گگن یعنی اس آسمان کے نیچے اس دھرتی پہ ایشور نے پیدا نہیں کیا ہے اور پرلے کے دن تک پیدا نہیں کرے گا میری بات۔ محمد اتنی بڑی گیانی تھے، اور قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو دنیا میں ہر قسم کی شکشا موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو بطور سائنس سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس قرآن نے، اس سنت نے، حدیث رسول نے دنیا کی ہر چیز کا ایجاد کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ابھی حال میں راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام تھے، یہ بھی مسلمانوں کا بچہ تھا جس نے ایک عظیم سائنس کا کام انجام دیا ہے۔ ٹائم میرا ختم ہو چلا ہے، اردو آپ کو سمجھنے میں تکلیف بھی ہے، اور مدرسے کا خاص ایک جلسہ ہے، اس میں کلیکشن ادارے کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس لیے آپ حضرات میری بات بنگلہ میں جو مقرر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی باتوں کو سنیں اور چندہ دیں، اور میں تو انشاءاللہ بغل کٹیار زیادہ دور نہیں ہے، اور یوٹیوب میں بھی میری تقریر کو سنتے ہوں گے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا آپ سمجھنا چاہیں گے تو 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تک قرآن اور یہ جدید سائنس کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریر بولی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو، حدیث رسول کو بطور سائنس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔